ابن ماجہ صحاح ستہ کی مشہور کتاب حدیث شریف کی، اس میں حدیث پاک موجود ہے خاصہ کے لفظ کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ آگے خاصہ کا لفظ خاص طور پر کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت غلبہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو اونچی کہہ دیجئے۔ اور وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ مدد ثابت ہو رہی ہے، وسیلہ ثابت ہو رہا ہے، تو انکار کرنے والوں کو سوچنا چاہیے یا اللہ اس کے ذریعے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت غلبہ عطا فرما۔ تو حضرت عمر ذریعہ بنے، وسیلہ بنے یا نہیں بنے؟ اونچی بنے۔ تو وہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سوچنا چاہیے۔ واقعہ ایمان لانے کا بڑا پیارا اور مشہور ہے، ہر سال آپ سنتے ہیں، جب بھی یہ موقع آتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ابو جہل اینڈ پارٹی نے میٹنگ بلائی، رات نبی پاک نے دعا فرما دی، صبح کفار کی میٹنگ اجلاس بلایا گیا۔ میٹنگ عربی کا لفظ ہے یا انگلش کا لفظ ہے؟ انگلش کا ہے۔ ملاقات کو کہتے ہیں، ملنے کو کہتے ہیں۔ صبح وہ جمع ہوئے، اجلاس بلایا۔ اس نبی کا دین پھیلتا جا رہا ہے، کیا کریں؟ کفار آپس میں مشورہ کر رہے تھے، ایک ہی ایجنڈا پروگرام کا کہ اس نبی کے دین کو کس طرح روکیں۔ مشورہ دینے والے مشورے دے رہے تھے، شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آیا۔ کس شکل میں آیا؟ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، غیاث اللغات اٹھا کے دیکھ لیں کہ شیخ نجدی شیطان کا لقب ہے۔ شیخ نجدی کی شکل میں آیا تو لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ یہ تو خفیہ اجلاس ہے، خاص اجلاس ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا انا شیخ نجدی، میں شیخ نجدی ہوں۔ ابو جہل نے کہا تو اپنا ہی ہے، آؤ آؤ بیٹھو، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا تم سب نے مشورے کر لیے ہیں، میرا مشورہ بھی سن لو، جو اس نے لفظ کہے میں وہ منہ پر نہیں لاتا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لفظ کہے، سب نے کہا بالکل یہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ جمع ہو گئے اس فیصلے پر کہ یہ کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کرے کون؟ برا ارادہ نبی کے بارے میں، اس نے تیاری کر لی، اعلان کر دیا کہ یہ کرنا ہے۔ اب میٹنگ میں سوال یہ آیا کہ یہ کام کرے گا کون؟ 26 یا 27 سال کی عمر، جوانی کا ایک غرور، ابال، جوش۔ خطاب کے بہادر بیٹے نے سینہ ٹھونک کر کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ ابو جہل نے کہا ہمیں تجھ سے ہی یہی امید ہے، تو ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تقدیر مسکرائی، اے عمر تو سینہ ٹھونک کے نبی کے خلاف جو ارادہ کر رہا ہے
تجھے پتہ نہیں رات نبی کے منہ سے دعا ہو چکی ہے، تقدیر کی کمان سے تیر چل چکا ہے۔ ادھر حضرت عمر اٹھے، گھر میں گئے، تلوار لی، بڑے جوش میں نکلے۔ ارادہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، چہرے پہ جلال ہے، غصہ ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار۔ راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ ملے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو چکے تھے۔ دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس گھر کی طرف جا رہے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ارادہ اچھا لگتا نہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ عمر کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا میں کدھر جا رہا تھا، خبر مل جائے گی تمہیں۔ نعیم نے کہا خبر تو مل جائے گی، آخر ارادہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے جو اس وقت ارادہ تھا کہہ دیا۔ نعیم نے کہا تم اس نبی کے بارے میں جو ارادہ کر رہے ہو، تم سوچ رہے ہو شاید اس طرح ان کا کام کر کے تم دین کو روک دو گے؟ تمہاری اپنی بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، پڑوس میں سامنے گھر ہے، کون سا دور ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید اس وقت بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو اس نبی پہ اترتا۔ اللہ ہے، میری بہن اور مسلمان ہو گئی ہے۔ کہا میں کوئی اگر تمہیں شبہ ہو رہا ہے تو یہ سامنے تو گھر ہے۔ تقدیر اپنا کام کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے بہن کی طرف چلے، دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، وہی ہے جس نے امیوں میں اپنے شان والے رسول کو بھیجا۔ ارے یہ تو وہی کلام ہے جو وہ نبی سناتا ہے، اس پہ نازل ہوتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا۔ اس زمانے میں یہ کاغذ نہیں تھے، کپڑے پر، چھال پر، چمڑے پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا۔ بہن نے بھائی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو جس پر قرآن لکھا ہوا تھا وہ کپڑا یا چمڑا چھپا لیا، پڑھانے والے ایک طرف ہو گئے۔ انہوں نے جاتے ہی نہ سلام نہ کلام، بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ گھر میں کوئی آتا ہے بات کرتا ہے، آتے ہی مارنا شروع کر دیا۔ بہن دیکھ رہی تھی کہ بھائی میرے شوہر کو مار رہا ہے، راستے میں آئی، درمیان میں آئی، کیا کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ اصل غصہ تو بہن پر تھا، بہنوئی کو چھوڑا، بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ جوان، بھرپور جوانی، طاقت، کتنی طاقت تھی۔ حضرت عمر کے بارے میں کتابوں میں ہے دونوں ہاتھ ایک قوت سے کام کرتے تھے۔ بعض کا ہوتا ہے نا کہ دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہے تو بائیں ہاتھ میں اتنی نہیں، ان کے دونوں ہاتھ یکساں قوت سے کام کرتے تھے۔ جب گھوڑے پہ سوار ہونا ہوتا تھا گھوڑے کو روکتے نہیں، دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھتے تھے۔ جوان، بھرپور جوانی۔ ایک عورت ان کی مار کی تاب کہاں لاتی، ناک سے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ بہن بہنوئی کو
آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا. اتنا مارا کہ ان کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا. اس حالت میں بہن مار کھاتے ہوئے بول پڑی, اے بھائی جتنا چاہے مار لے. بہن بولی, عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے. مارنا ہے نا, بھلے سے جتنے چاہے ہتھیار استعمال کر لے, بوٹی بوٹی کر دے, مگر سن تو جان لے سکتا ہے, ایمان نہیں لے سکتا. مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے, بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. اللہ. حضرت عمر بہن کو دیکھ رہے, یہ میری بہن جس نے کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی تھی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہے جان نکال سکتے ہو, ایمان نہیں نکال سکتے. پتہ نہیں یہ نبی کر کیا دیتا ہے, جو اس کا کلمہ پڑھ لے اس میں اتنی قوت کہاں سے آ جاتی ہے. حضرت عمر بہن کی طرف دیکھ رہے ہیں, دہن سے نام حق, آنکھوں سے آنسو, منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. میں نے اس کو خونوں خون کر دیا ہے, یہ پھر بھی ایسی بات کر رہی ہے. بہن کی بات جو منہ سے نکلی تھی حضرت عمر کے سینے پہ جا لگی. میں جب آیا تم کچھ پڑھ رہی تھی, کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی. دکھاؤ مجھے. بہن نے کہا تم ہاتھ نہیں لگا سکتے, تم پاک نہیں ہو, ایمان والے نہیں ہو, ہاتھ لگا سکتے نہیں. اچھا سن تو سکتا ہوں, ہاتھ نہیں لگا سکتا, چھو نہیں سکتا, سن تو سکتا ہوں. کہاں سناؤ مجھے. بہن نے کہا جب سے مسلمان ہوئی ہوں پانی سے وضو کر کے قرآن پڑھتی تھی, قرآن پڑھنے کا مزہ تو آ جائے گا, آج خون سے وضو کر لیا ہے. بہن نے قرآن پڑھا, سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی. ادھر بہن قرآن پڑھ رہی ہے, حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے. یہ قرآن علامہ اقبال لکھتے ہیں, تمی دانی کے سوزے قرأتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را. اے خاتون اسلام, تو کیا جانے کہ تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا درد ہے, ایسا کہ عمر جیسے جوان کی تقدیر بدل جاتی ہے. ہماری ماؤں بہنوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, نتیجے میں آج ان کی گود میں ویسے بچے نہیں آتے. حضرت عمر قرآن سن رہے ہیں, رو رہے ہیں,
بے ساختہ زبان پر جاری ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہن جو اب تک بھائی کے مارنے پر آزردہ تھی، وہ بہنوئی جو تکلیف میں تھے، اپنی تکلیف بھول کے خوش ہو رہے تھے کہ حضرت عمر کو ایمان مل گیا، اسی طرح تلوار ہاتھ میں لی، چلے اسی مکان کی طرف جس مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کسی نے کھڑکی سے دیکھا تو کہا عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، جن کا لقب سید الشہداء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کچھ دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو کہا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن نہ ماروں تو مجھے حمزہ نہ کہنا۔ حمزہ کے معنی شیر کے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں، ان کو اسد الرسول کہا جاتا ہے، شیر رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کیونکہ آپ تو رات کو دعا کر چکے تھے۔ خود دروازے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کو نہیں، خود آگے آ کر دروازہ کھولا، حضرت عمر سامنے کھڑے۔ حضور نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ کیا مارا؟ اونچی، نبی کا ہاتھ لگے اور پھر دنیا نہ بدلے۔ فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ کلمہ پڑھا، حضور کے قدموں میں گرے، صحابہ نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی خوشی میں اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ لگایا، مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ ادھر ابو جہل انتظار میں تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ عمر گیا ہوا ہے، تلوار لے کر گیا ہوا ہے، ارادہ کیا ہے؟ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا، کوئی خبر تو نہیں سنی؟ لوگوں نے کہا کس قسم کی خبر؟ کہنے لگا نہیں، وہ ایک خبر آنی تھی۔ اور لوگ پوچھتے رہے کون سی خبر آنی ہے؟ اچھا تمہیں نہیں پتا شاید، ایک سے پوچھ، دوسرے سے، وہ تو انتظار میں تھا۔ حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، لما اسلم عمر نزل جبریل، جب حضرت عمر مسلمان ہوئے حضرت جبریل امین آئے، فقال، اور عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، جتنی خوشی آپ کے صحابہ کو حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی ہوئی ہے، آسمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے۔ مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو۔ مرید کس کو کہتے ہیں؟ وہ پیر کا چاہنے والا ہوتا ہے تو مرید ہوتا ہے۔ مراد کہتے ہیں جس کو چاہا جائے، جس کو، مرید چاہنے والا، مراد جس کو چاہا جائے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں باقی سارے صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر مراد ہیں، حضور نے ان کو چاہا، اللہ سے مانگا۔